أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں میں انشاءاللہ العزیز تفسیر تنویر المقیاس المعروف بتفسیر ابن عباس، یعنی کہ ایسی تفسیر جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کی سندی حیثیت کے حوالہ سے چند ایک دو باتیں گوش گزار کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، کیونکہ امام المحدثین امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا الاسناد لقال من قال ما شاء، کہ اگر سند نہ ہوتی تو دین اسلام کے معاملہ میں جس کا جو جی چاہتا وہی کہہ دیتا۔ تو ائمہ جرح و تعدیل نے اس جرح و تعدیل کے ذریعہ بہت سی ایسی روایات جو کہ گھڑ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی، انہوں نے ان کو ایسے اس ذخیرے احادیث سے صاف کر دیا جیسے کہ آٹا سے بال کو صاف دور کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی کے پیش نظر میں انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں یہ بیان کروں گا کہ یہ تفسیر سندی لحاظ سے کس حیثیت کے حامل ہے، کیونکہ احناف حضرات رفع الیدین کے مسئلہ میں 18ویں پارے کی الذین هم فی صلاتہم خاشعون والی آیت اس تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پیش کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع الیدین کے حوالہ سے کیا منہج تھا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس منہج سے بھی آگاہی دوں گا۔ سب سے پہلے اس تفسیر کی سندی حیثیت کو دیکھتے ہیں۔ اس تفسیر کے 3 مرکزی راوی ہیں، ان میں سے سب سے پہلا جو راوی ہے وہ ہے محمد بن صائب الکلبی۔ یہ راوی کذاب اور متروک راوی ہے۔ احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ مجھے مروان بن محمد تاتری نے کہا کہ تفسیر الکلبی جی باطل، کہ کلبی کی تفسیر جو ہے یہ باطل ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد 7 صفحہ نمبر 271۔ اور قرہ بن خالد سدوسی کہتے ہیں کانوا یرون ان الکلبی یزف یعنی یکذب، کہ محدثین حضرات کلبی کے بارے میں یہ خیال رکھتے تھے کہ کلبی یہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد 7 صفحہ نمبر 271۔ فقہ محدث سلیمان بن ترخان تیمی کہتے ہیں کان بالکوفۃ کذابان احدہما الکلبی، کہ کوفہ میں 2 کذاب تھے، ان دونوں میں سے ایک کذاب وہ کلبی ہے۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد 7 صفحہ نمبر 270۔ زید بن حباب کہتے ہیں سمعت سفیان الثوری یقول عجب لمن یروی عن الکلبی جی، کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ تعجب کرتے تھے اس انسان سے کہ جو اس کلبی سے روایت کرتا۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد 7 صفحہ نمبر 270۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں الکلبی لیس بشیء، یہ جو کلبی ہے یہ کسی پائے کا آدمی نہیں۔ دیکھیے الجرح و تعدیل جلد 7 صفحہ نمبر 270۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ نے اسے متروک قرار دیا۔ دیکھیے سنن دارقطنی حدیث نمبر 4472۔ اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی اسے متروک قرار دیا۔ دیکھیے السنن الکبریٰ جلد 8 صفحہ نمبر 123۔ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اسے کذاب لکھا ہے۔ دیکھیے الموضوعات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47، اور ایسے ہی صفحہ نمبر 373، اور ایسے ہی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 230۔ اور حافظ ابن سید الناس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما ابن الکلبی جی مضاعف عندہم
وروایتہ عن نبی صالح عن ابن عباس مخصوصتاً بمزید ضعیف۔ ابن سید الناس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کلبی ہے یہ محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے، اور اس کی جو روایت ابی صالح عن ابن عباس کے طریق سے ہوگی وہ مخصوص ضعف کی زیادتی کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیے علوم الاثر جلد 8 جلد 1 صفحہ نمبر 318، نصب الرایہ جلد 3 صفحہ نمبر 43۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کلبی متروک راوی ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 33۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے متروک کہا ہے۔ دیکھیے فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 220۔ اور علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن سعد کلبی جو ہے ضعیف بالاتفاقی منسوب الی الکذب، کہ جو کلبی راوی ہے اس پہ محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے اور یہ جھوٹ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ دیکھیے عمدۃ القاری جلد 7 صفحہ نمبر 101، اور ایسے ہی وہ اسے متروک بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے عمدۃ القاری جلد 7 صفحہ نمبر 169۔ اور امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ وہ اسے کلبی کو کذاب قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ نمبر 476۔ یہ تھا اس تفسیر کا پہلا راوی جس کے بارے میں محدثین کا یہ نظریہ، بعض نے سے کذاب، بعض نے سے متروک، اور بعض نے سے لیتا بشیء، کسی پائے کات بھی نہیں کہا۔ اور اس سند کا جو دوسرا مرکزی راوی ہے وہ ہے ابو صالح جو کہ اس کلبی کا استاد ہے۔ کلبی اپنے استاد ابو صالح کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ کل ما حد، کلبی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابو صالح نے کہا کل ما حدثتک فہو کذب، کہ اے کلبی میں ابو صالح جو بھی تجھ کو بیان کروں گا وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ دیکھیے الکامل ابن عدیس جلد سے صفحہ نمبر 2128، اور ایسے ہی السنن الکبری البیہقی جلد 7 صفحہ نمبر 123۔ اور یہ کلبی خود کہتا ہے کل شیء احدث عن ابی صالح فہو کذب، کہ جو چیز بھی میں ابو صالح سے بیان کروں گا وہ جھوٹ ہی ہوگا۔ دیکھیے الکامل ابن عدیس جلد 6 صفحہ نمبر 2127، سنن دارقطنی جلد 4 حدیث صفحہ نمبر 130۔ اور ابن ترکمانی حنفی رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ضعفوہ، محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے الجوہر النقی جلد 4 صفحہ نمبر 278۔ امام بریلوی احمد رضا خان بریلوی صاحب ابو صالح کو ضعیف اور مدلس کہتے ہیں۔ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد 4 صفحہ نمبر 513، فتاوی افریقیہ از بریلوی صفحہ نمبر 71، احکام شریعت صفحہ نمبر 1609۔ اور اس سند کا جو تیسرا مرکزی راوی ہے وہ ہے محمد بن مروان سلطی صغیر جو کہ کلبی کا شاگرد ہے۔ اسے بھی محدثین نے کذاب اور متروک کہا ہے۔ دیکھیے میزان الاعتدال جلد 4 صفحہ نمبر 32۔ اور جناب تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ حافظ حیثمی حافظہ رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وقت اجمعوا علی ضعفہ، کہ محدثین نے اس کے ضعف پہ اجماع کیا ہے۔ دیکھیے احیاء السنن صفحہ نمبر 104۔ اور یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ لیسا بثقۃ، یہ جو محمد بن مروان سلطی صغیر ہے یہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ دیکھیے الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 82۔ اور حافظ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ السُّدِّيَّ الصَّغِيرَ كَذَّابٌ وَقَدَ الْقَلْبِيُّ وَأَبُو صَالِحٍ ضَعِيفٌ۔ حافظ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سدی صغیر اور کلبی یہ دونوں کذاب راوی ہیں اور ابو صالح یہ ضعیف راوی ہے۔ دیکھیے لباب النقول فی اسباب النزول صفحہ نمبر 28۔ اور احمد سعید قاسمی بریلوی وہ لکھتے ہیں کہ مروان کو متہم بالکذب ثابت کرتے ہیں۔ دیکھیے مقالات قاسمی جلد 2 صفحہ نمبر 47۔ یہ تھا ان تین راویوں کی حالت کہ جس کتاب کے تینوں راوی وہ جرح سے خالی نہ ہو، کسی ایک نے اس کی تعدیل نہ بیان کی ہو،
تو وہ کتاب کس پائے کی ہو سکتی ہے؟ اور ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی حیثیت ان حنفی اکابر علماء سے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا خان بریلوی وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو تفسیر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ نہ تو ان کی کتاب ہے اور نہ ہی ان سے ثابت ہے، یہ تو بلکہ بسند محمد بن مروان عن الکلبی عن نبی صالح ہے، اور ائمہ دین سند کو سلسلۃ الکذب کہتے ہیں۔ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 396، اور جناب سرفراز خان دیوبندی وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کلبی کی تفسیر اول سے لے کر آخر تک یہ سب جھوٹ ہے، اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ دیکھیے تذکرۃ الموضوعات صفحہ نمبر 82، اور علامہ محمد طاہر الحنفی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں کہ کمزور ترین روایت فن تفسیر میں کلبی عن نبی صالح عن ابن عباس ہے۔ دیکھیے ازالۃ الریب صفحہ نمبر 308، اور ایسے ہی صفحہ نمبر 315، اور تقی عثمانی دیوبندی لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانہ میں ایک کتاب مشہور ہو چکی ہے جو کہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھی جاتی ہے، اور یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، اور یہ کتاب محمد بن مروان السدی صغیر عن محمد بن صائب الکلبی عن نبی صالح عن ابن عباس کی سند سے مروی ہے، اور اس سند کو محدثین سلسلۃ الکذب کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس حجت پکڑنا یہ جائز نہیں اور اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے علوم القرآن صفحہ نمبر 458، یہ تھا اس سند کی حیثیت احناف کے ہاں کہ احناف بھی اس تفسیر کی سندی حیثیت کے لحاظ سے اس سند کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو جو تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، اس تفسیر سے یہ پیش کرنا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، یہ اس موقف کے جھوٹے ہونے کے لیے سب سے بڑی اور واضح ترین بات ہے۔ اور ایسے ہی یہ اہل تقلید خود اس بات پہ خود عمل نہیں کرتے کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کرتے ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے تحت کہ مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ اپنے ہاتھوں میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ یہ ان کی تفسیر پیش کرنا احناف خود اس کے قائل اور فاعل نہیں ہے۔ کیسے کہ احناف خود تو فطروں میں اور عیدین کی نماز میں خود رفع الیدین کرتے ہیں، اور رہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کہ وہ کس بات کے قائل اور فاعل تھے، تو ابو حمزہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ رأیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع واذا رفع رأسہ من الرکوع، کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ نمبر 335، اور مصنف عبد الرزاق جلد 2 صفحہ نمبر 49۔ تو یہ تھا تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ تفسیر منسوب کی جاتی ہے، اصل کے لحاظ سے یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا